قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا نہ میں پڑھتا اس کو تم پر. تلوتہ کا لفظ کس سے ہے؟ تلا یتلو، تلاوتن سے. اور تلاوت اور قرات میں کیا فرق ہے پیچھے بتا چکی ہوں. سمجھ کر پڑھنا اور ایک خاص فرق میں نے آپ کو بتایا تھا. تلاوت اور قرات کے ویسے ایک ہی معنی، پڑھنا، ریڈنگ کرنا، لیکن تلاوت کا لفظ آسمانی کتب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان کے پڑھنے کے لیے، اور قرات کا لفظ بک ریڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہر تلاوت قرات ہو سکتی ہے لیکن ہر قرات تلاوت نہیں ہو سکتی. تو قرآن پڑھنے کے لیے لفظ تلاوت استعمال ہوتا ہے. قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر یہ نہ پڑھتا، یعنی میں اللہ کے حکم سے تمہیں پہنچا رہا ہوں، کیونکہ آپ کے فرائض منصبی میں تھا نا. کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ولا ادراکم بہ، اور نہ میں آگاہ کرتا تم کو اس کے ساتھ، یعنی اس کا علم نہ دیتا. ادرا کا لفظ جو ہے دال رے یہ سے ہے، درا. درایت بھی آپ نے کبھی پڑھا ہوگا لفظ اسی سے. کسی ہیلے یا تدبیر یا کسی اور چیز کے ذریعے سے کسی چیز کا علم حاصل ہونا، یعنی کسی ذریعے، کسی ہیلے یا تدبیر سے علم حاصل ہونا، یعنی کوشش کے ساتھ. اور عام معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ آگاہ کرنا، جاننا. قرآن پاک میں بہت دفعہ آتا ہے، مثلا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. اسی طرح القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ. تو یہ سب یہی لفظ ہے درا. درا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جاننا، آگاہ ہونا. ولا ادراکم بہ، اور نہ میں بتاتا تم کو، آگاہ کرتا تم کو، علم دیتا تم کو اس کا. فقد لبثت، پس تحقیق میں رہا، فیکم تمہارے درمیان، عمرن ایک عمر، میں تمہارے درمیان ایک عمر رہا ہوں. کتنی عمر؟ 40 سال، 40 سنہ. من قبل ہی، اس سے پہلے. یعنی اے اہل مکہ، تم اس قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ میں اسے اپنے پاس سے نہیں گھڑ رہا، نہ اسے بدل سکتا ہوں، نہ اس کے بدلے کچھ اور لا سکتا ہوں. دیکھو میں تمہارے درمیان 40 سال رہا ہوں، اس وقت تو میں نے کبھی بھی ایسی کوئی بات تمہیں نہیں بتائی. عام طور پر آپ دیکھیے کہ جو لوگ بڑی عمر میں پہنچ کر کوئی بڑا کام کرتے ہیں وہ اچانک نہیں کر لیتے، حتیٰ کہ بچوں کے اندر بھی اس کی پہچان کی جاتی. بچوں کی پرسنالٹی کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ اس بچے کے اندر کس چیز کا شوق ہے، بچوں کے رجحانات اور ان کے ٹیلنٹ اور ان کے انٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت ارلی ایج سے پتہ چلنے لگ جاتے ہیں. اور اب تو باقاعدہ اس پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، آئی کی ٹیسٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کبھی اس طرح کی کوئی باتیں کی ہوں، یا آپ کی گفتگو میں کوئی ایسی چیز جھلکی ہو، یا آپ کی باتوں سے کوئی اندازہ کر سکے. کبھی نہیں، کچھ بھی نہیں. آپ ایک بالکل نارمل انسان کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے. اور پھر 40 سال کے بعد بھی، قرآن کے آنے کے بعد بھی، آپ اپنی روزمرہ کی پرائیویٹ لائف میں جو گفتگو کرتے تھے اس کا اسٹائل اور اس کے جو سینٹنسز کی کنسٹرکشن ہوتی تھی وہ بالکل فرق ہوتی تھی اس کتاب سے، جو اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے اور بغیر کسی تبدیلی کے اور اپنی طرف سے کچھ ملائے بغیر آپ پہنچا رہے ہیں لوگوں کو. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہ لوگے، سمجھو گے نہیں؟ کیا نہیں سمجھو گے؟ کہ اس سے پہلے میں نے کبھی تمہیں کچھ نہیں بتایا. سورۃ المومنون آیت 69 میں آتا ہے ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا یہ اپنے رسول کو جانتے نہیں؟ کہیں باہر سے تو نہیں آیا، وہ ان کے بیچ میں ہی رہتا تھا. ہرقل کے دربار میں ابو سفیان نے کچھ باتیں کی تھی ہرقل سے، یاد ہے آپ کو؟ کہیں پڑھی ہیں وہ؟ کیا کہا تھا؟ ایک تو آپ کے اخلاق وغیرہ کے بارے میں پوچھا تھا، اور اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا یہ شخص اس سے پہلے بھی ایسی باتیں کرتا تھا؟ کہ نہیں، پہلے تو کبھی ایسی باتیں نہیں کی. وہ کیا جاننا چاہتا تھا؟ یہ اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ اب جو کچھ پیش کر رہا ہے اگر اس نے 40 سالہ زندگی میں نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر عام انسان نہیں ہے یا گھڑ کے نہیں لایا، بلکہ وہ نبی ہے. دیکھیے انسان کو
کسی بھی چیز کو ماننے یا جھٹلانے کے لیے عقل کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ عقل ہی کا استعمال نہیں کرتے، وہ صرف سنی سنائی باتوں کو فالو کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی بات کی سچائی یا کسی بات کی حقیقت دلائل کی بنیاد پہ معلوم کریں۔ عموماً ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں یا تکذیب کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اپنی عقل کتنے فیصد استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ایک شخص آپ کو کہتا ہے یہ چیز بہت فائدے کی ہے، یہ کتاب پڑھ لیں، یہ بہت اچھی ہے، تو آپ کہتے ہیں اچھا واقعی بہت اچھی، چلو میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا فلاں یہ کام کر رہا ہے، کوئی فائدہ ہوگا نا، وہ کر رہا ہے، وہ کر سکتا تو میں نہیں کر سکتا، میں بھی کروں۔ ہاں، عقل کا استعمال بہت کم لوگ کرتے ہیں اور خود سے جاننے اور پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ عموماً جس چیز کا کوئی ٹرینڈ ہوتا ہے یا کوئی فیشن ہوتا ہے، فیشن کس لیے اتنے عام ہو جاتے ہیں؟ لوگوں کی کمزوری جانتے ہیں وہ، انہوں نے عقل سے تو کام نہیں لینا کہ اس میں سردی گرمی یعنی کس چیز کا فائدہ ہے، کس چیز سے بچاؤ ہوگا، مال کا کیا ہوگا، وقت کا کیا ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگ صرف خواہشات پہ چلتے ہیں، تو اس کمزوری کی وجہ سے ان کو بہکانا آسان ہوتا ہے۔ تو شیطان نے انسان کے اوپر جو حملہ کیا تھا وہ اسی راستے سے کیا تھا۔ اگر کوئی عقل استعمال کرتا تو نقل نہ کرتا، اس کو ضرورت ہی نہیں نقل کرنے کی۔